اب ہم انسانی تاریخ کے اس سب سے خوفناک اور سب سے اندھیرے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کا خوف ہر نبی نے اپنی امت کو دلایا۔ یہ وہ وقت ہے جب زمین اپنی خشکی سے پھٹ چکی ہوگی۔ آسمان سے بارش کا ایک قطرہ گرنا بند ہو چکا ہوگا۔ بھوک اور پیاس سے بلکتے ہوئے لوگ کسی مسیحا، کسی مددگار کی تلاش میں ہوں گے، اور پھر انتظار ختم ہوگا۔ لیکن یہ وہ انتظار نہیں جس کا انجام خوشی ہو۔ مشرق سے، خراسان کے علاقے سے وہ نکلے گا، ایک ایسا شخص جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، جس کے پاس طاقت ہوگی، جس کے پاس کھانا ہوگا، جس کے پاس پانی ہوگا۔ یہ کوئی معمولی انسان نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی معمولی فتنہ ہے، یہ المسیح الدجال ہے۔ وہ فتنہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ سوچئے وہ منظر کیا ہوگا۔ دنیا اب ویسی نہیں رہی جیسی ہم جانتے تھے۔ ٹیکنالوجی شاید ناکام ہو چکی ہے، یا ہتھیاروں کی جنگ نے سب تباہ کر دیا ہے۔ ہر طرف ہنگامہ ہمیں۔ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے کے 3 سال انسانیت پر بہت بھاری ہوں گے۔ پہلا سال آسمان 1/3 بارش روک لے گا، دوسرا سال 2/3، اور تیسرا سال زمین سے کوئی سبزہ نہیں اگے گا، آسمان سے کوئی پانی نہیں برسے گا۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے، جانور ختم ہو چکے ہوں گے، اور ایسی بے بسی کے عالم میں وہ آئے گا۔ وہ نوجوان ہوگا، جسم بھرے گا، بال گھنگریالے ہوں گے، رنگ سرخ ہوگا، لیکن اس کی سب سے بڑی پہچان اس کی آنکھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی دائیں آنکھ انگور کی طرح اٹھی ہوئی ہوگی، اور اس کی پیشانی پر وہاں صاف صاف لکھا ہوگا کافر، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہیں۔ اب وہ تیزی سے دنیا کا سفر کرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے وہ ہر شہر، ہر گاؤں میں داخل ہوگا۔ اس کی رفتار ایسی ہوگی جیسے وہ بادل جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ وہ لوگوں کے پاس آئے گا اور کہے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ آسمان کو حکم دے گا اور بارش ہونے لگے گی۔ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ زمین کو حکم دے گا اور وہ سبزہ اگل دے گی۔ وہ لوگوں کے مرے ہوئے رشتہ داروں کی شکل میں شیاطین ظاہر کرے گا، جو کہیں گے، بیٹا یہی تمہارا رب ہے، اس کی بات مان لو۔ ذرا سوچیں اس وقت کے امتحان کے بارے میں۔ آپ کا بچہ بھوک سے رو رہا ہے، آپ کے پاس پینے کو پانی نہیں۔ دجال کے ایک ہاتھ میں پانی کی نہر ہے اور دوسرے میں آگ، لیکن حدیث میں آتا ہے، جو تمہیں آگ نظر آئے وہ ٹھنڈا پانی ہے، اور جو پانی نظر آئے وہ جلانے والی آگ ہے۔ کمزور ایمان والے لوگ وہ اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ جو اس پر ایمان لایا وہ کھانا کھا رہا ہے، اور جو اس نے انکار کیا وہ بھوکا مر رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان کا سب کچھ داؤ پر لگا ہوگا۔ اس درمیان ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آئے گا۔ مدینہ سے ایک نوجوان مومن نکلے گا۔ وہ دجال کے سامنے کھڑا ہوگا اور چلائے گا، میں گواہ ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی تھی۔ دجال غصے میں آئے گا۔ وہ اس نوجوان کو قتل کرنے کا حکم دے گا۔ اسے آری سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ دجال ان 2 ٹکڑوں کے بیچ میں چلے گا اور پھر کہے گا، اور وہ نوجوان زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ دجال پوچھے گا، کیا اب تو میرے رب ہونے پر یقین رکھتا ہے؟ وہ نوجوان جس کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوگا مسکرا کر کہے گا، اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی جھوٹا دجال ہے۔ دجال اسے دوبارہ مارنا چاہے گا، لیکن اللہ اس کی گردن کو بیتال کا بنا دے گا اور وہ اسے قتل نہیں کر سکے گا۔ یہ اس امت کا سب سے بڑا شہید ہوگا۔ لیکن مومنین کہاں جائیں گے؟ وہ لوگ جو اپنے رب سے وفا کریں گے۔ وہ پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے، وہ دجال سے چھپیں گے۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان کی غذا اس وقت تسبیح اور تحمید ہوگی۔ اللہ ان کے پیٹ اس ذکر سے بھر دے گا۔ اگر آپ اس وقت وہاں ہوں اور دجال آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہتھیار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو اسے پائے وہ اس پر سورہ الکہف کی شروعات کی 10 آیات پڑھ لے، یہ اس کے فتنہ سے بچاؤ ہوں گی۔
ये आजमाइश 40 दिन तक चलेगी। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। लोग घबरा कर क्या पूछेंगे, एक ही दिन की नमाज काफी होगी? नहीं, वक्त का अंदाजा लगाकर नमाज अदा करनी होगी। जब दज्जाल का जुल्म अपनी इंतहा पर होगा, जब मोमिनीन शाम के इलाके में घिर चुके होंगे, फजर की नमाज का वक्त होगा, इकामत कहीं जा चुकी होगी, तब अचानक एक उम्मीद की करन फूटेगी। आसमान से 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर नुज़ूल फरमाएंगे। उनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे, गोया अभी गुस्ल किया हो। इमाम मेहदी जो मुसलमानों की क़यादत कर रहे होंगे पीछे हटेंगे ताकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमामत करें, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नहीं, ये नमाज तुम्हारे लिए क़याम की गई है, और वो उनके पीछे नमाज अदा करेंगे। नमाज के बाद दरवाज़ा खोला जाएगा, बाहर दज्जाल अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होगा। जैसे ही दज्जाल की नज़र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर पड़ेगी, वो ऐसे घुलना शुरू हो जाएगा जैसे नमक पानी में घुलता है। वो भागेगा, लेकिन अब उसका वक्त ख़त्म हो चुका है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे और बाबुल्लत के मकाम पर उसे पकड़कर अपने नेज़े से कत्ल कर देंगे। वहाँ उस लम्हे दुनिया से झूठ का खात्मा हो जाएगा, फितना मर जाएगा। दज्जाल के खात्मे के बाद ज़मीन पर वो दूर आएगा जिसका वादा किया गया था, अमन, सुकून और बरकत। एक अनार इतना बड़ा होगा कि लोग उसके छिलके के साये में बैठेंगे। दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ तक कि शेर और बकरी एक साथ चरेंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं? अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक याद दहानी है। दज्जाल का निकलना क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से है, और छोटी निशानियों हम उन्हें अपनी आंखों से पूरे होते देख रहे हैं। आज हमारे पास वक्त है। कल जब सूरज मगरिब से निकलेगा या जब दज्जाल दरवाजे पर दस्तक देगा, तब तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। अपने आप से पूछें, क्या आपका ईमान इतना मजबूत है कि आप भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकें लेकिन अपना दीन ना बेचें? क्या आपने सूरह कहफ याद की है? ये वक्त है फैसला करने का। नमाज की तरफ लौट आएं, कुरान से जुड़ जाएं। अगर आप अपने दीन को सीखना चाहते हैं और ऐसी ही वीडियोस के ज़रिए अपने ईमान को ताज़ा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि किसी को दज्जाल के फितना से आगाह करना भी सदका है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद दुनिया कैसी होगी और याजूज माजूज का खरोश कैसे होगा। तब तक के लिए अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और हमें दज्जाल के फितना से महफूज रखे। आमीन।